عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضی سولنگی. تقریباً 130 سال سے پاکستان کا وہ حصہ جس میں 7 ایجنسیاں اور 6 فرنٹیئر ریجنز شامل ہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. یہی وہ علاقہ ہے جو عام طور پر فاٹا کہلاتا ہے. صدر پاکستان، گورنر خیبر پختونخوا اور پولیٹیکل ایجنٹ تقریباً 1.25 کروڑ آبادی کے اس خطے کے مالک ہیں، جہاں پر انگریز نے FCR کا کالا قانون نافذ کیا تھا. تقریباً آج بھی اسی طرح سے اسی شکل میں تقریباً موجود ہے، جہاں پر لوگوں کو اجتماعی طور پر سزا دینے کا قانون بھی موجود ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے ایک آئینی اصلاحاتی کمیٹی بنائی اور پھر اس کمیٹی نے کئی اجلاس بھی کیے. بعد میں حکومت نے کہا کہ ہم نے صلاح و مشورے کے ساتھ اس خطے کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن 7 فروری کو کابینہ کے اجلاس سے کچھ گھنٹے پہلے فاٹا کے انضمام کا نقطہ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا. اس پر کئی لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن 2 جماعتوں جمعیت علماء اسلام اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس انضمام کے خلاف اپنی آواز بلند کی. آج عوام میں ہم انہی امور پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو افراسیاب خٹک صاحب، ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. سینیٹر عثمان کاکڑ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے مولانا عطا الرحمان، اور فاٹا سے ہی رکن قومی اسمبلی ساجد توری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں. ہم سب سے پہلے سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. کاکڑ صاحب، آپ کی جماعت کو فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق کیا تحفظات ہیں؟ بہت مہربانی آپ کی سولنگی صاحب. آپ اردو زبان کے واحد چینل ہے جس نے فاٹا کے اہم مسئلے پہ ہماری پارٹی کو مدعو کیا ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے. ویسے حال ہی میں اسی موضوع پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے. نہیں ہمیں آپ کو ہماری پارٹی درست فرمایا. جناب سولنگی صاحب، فاٹا اور فاٹا کا ہسٹری وقت کم ہے، میں ابھی تھوڑی سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. جی. فاٹا نے انگریز سے بزور طاقت قربانی دیکھ کر جو اس نے اپنے ایک نیم خود مختاری ست منوا لیا تھا. جی. اور فاٹا پر FCR جو خاص کر اس کا مکروہ شکل جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ کی شکل میں جو ان لوگوں نے وہاں پر نافذ کیا تھا. درست. ہماری پارٹی کے منشور میں بھی یہ کہ فاٹا میں FCR ختم ہونا چاہیے. آج سے نہیں 40 سال سے تقریباً ہماری پارٹی نے 73 کے آئین کے وقت بھی ہم نہ پارلیمنٹ میں تھے نہ وہ تھے. عبدالصمد خانہ چغزی نے یہی کہا تھا. پھر 18ویں ترمیم میں بھی اس موقع پہ ہماری پارٹی نے یہ کہا تھا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کہ جو کامن ایشوز ہے جس پہ سارے فاٹا کے اتفاق ہیں، سب سے پہلے وہ تو کر لیں. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، فاٹا میں امن. فاٹا کے IDPs کو جو ہے باعزت طریقے سے اپنے گھروں تک لے جانے، اور اس کا مکمل ازالہ. معاوضہ تو میں نہیں کہوں گا کہ شہید ہو چکے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ معاوضہ دے دیں. ازالہ مکانوں کی، دکانوں کی، کاروبار کی، زندگی کی. اور اسی کے ساتھ فاٹا کا نام تبدیل کرنا چاہیے، پشتونخوا رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ جو بھی الفاظ ہوں. فاٹا کی FCR ختم ہونا چاہیے، اور فاٹا میں جو ہے ہر ایجنسی میں وہاں پر یونیورسٹی بنانا چاہیے. فاٹا کا اپنا الیکشن کمشنر ہو، فاٹا کا اپنا بلدیاتی سسٹم ہو، فاٹا کا علیحدہ ہو، فاٹا سے اس کا گورنر ہونا چاہیے. اور فاٹا کے جو تعلیمی نقصان ہوا ہے گزشتہ 10-15 سال میں جو ہے اس کے لیے اندرونی خارجی ممالک میں اس کو پہلے یہ چیزیں کی جائیں. یہ جس پہ تو سارا فاٹا کی اتفاق ہے. اچھا. اور جو فاٹا کا مستقبل کا مسئلہ ہے،
मुस्तकबिल का जी, जी। खैबर पख्तूनख्वा में जो है शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, जी, जी। काउंसिल हो उसके उस पर क्या है तजवीज आपकी? वो हम ये कहते हैं कि पाठा के आवाम से पूछ लें। अच्छा, पाठा का मसला है, पाठा के आवाम से पूछ लें। उसकी शक्ल क्या है आपकी नजर में? जब इस बात पे ये लोग राजी हो जाएंगे कि पाठा के आवाम से पूछेंगे, फिर सारे पार्टियों को, पाठा के पार्लिमानी लोग हैं वहां पर, पाठा की उसकी शक्ल क्या होगी? जिरगा होगी, रेफरेंडम होगा? जब ये लोग इस पे राजी हो जाए कि पाठा के आवाम से पूछेंगे, फिर पार्टियों से मुशावरत करके पाठा के पार्लिमानी लोगों से, चाहे सेनेट MNA हो, सेनेटर, उससे पूछ करके कोई मैकेनिज्म बना लेंगे। अच्छा, तो अभी आप इस पर वाजे नहीं है कि अब रेफरेंडम होगा या अभी हम पाठा के आवाम से पूछना। अच्छा, अफराज साहब, खटक साहब, आप क्या समझते हैं ये जो काफी मौजून तजवीज लगती है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कि जी पहले पार्टियों से पूछ लें और उसके बाद फिर जो बुनियादी जो जिस पर इत्तेफाक है उस पर कर लें, इस पे क्या मसला है? देखिए जी, पहले तो ये है कि जो आपने कहा 130 साल से FCR है और एक नौआबादियाती निज़ाम है जालिमाना, एक तो उसके खात्मे का आगाज हुआ चाहता है, तो उसमें डिले ताखीर नहीं होनी चाहिए। जितनी ताखीर होगी, जो कीमत लोगों ने अदा की है, वो कीमत उनके लिए बढ़ती जाएगी। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ये कहती रही थी कि हमने ये पश्तूनख्वा का नाम इसलिए अपने रखा कि हमारी शनाख्त का मसला था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कोई नाम नहीं था। इसी तरह से जो अंग्रेज ने मसलन पश्तूनों को तकसीम किया था, वो कोई मुकद्दस लाइनें नहीं थी और न उसकी तकदीस को हम मानने को तैयार हैं। इसलिए उसमें अगर कोई लाइन खत्म होती है तो उसको हमें खत्म करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि हम एक लोग हैं। तीसरी बात यह कि फाटा के लोगों का, यानी फाटा की एजेंसियों के आपस में इंटीग्रेशन नहीं हुई, लेकिन जो मुतसिला जिले हैं, अजला हैं, उनके साथ उनकी इंटीग्रेशन हो गई है। 130-140 साल काफी वक्त है। इसमें मसलन बाजोड़ की जंदूल यानी गीर की एक तहसील है, उसके साथ बिल्कुल उनका इल्हाक है, पैबंद पैदा हो गया है। चारसदा के शबकदर को आप मोमंदों से कैसे अलग कर सकते हैं, मोमंदों को उनसे कैसे अलग कर सकते हैं। पिशावर तो आज बिल्कुल मोमंदों, अफरीदू, शिनवारियों का शहर है, उनका अपना शहर है, उसमें वो लोग रहते हैं। इसी तरह से आप आगे की तरफ बढ़े, औरकजई और हंगू को कौन जुदा कर सकता है, टल और पाराचिनार को कौन अलहदा कर सकता है, बनू और नॉर्थ वजीरिस्तान को, यानी खान और टांक और जुनूबी वजीरिस्तान को। तो एक इल्हाक हो गया है पहले से, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। फाटा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही से हमारे इसमें रहता है और वही मुकामी लोगों की तरह रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, हम एक लोग हैं। और आज भी हमारे MNAs, MPAs आप नजर डालें, आपको एक बड़ी तादाद हमारे सूबे की नुमाइंदगी कर रही है पार्लियामेंट में, फाटा के से उनका ताल्लुक, क्योंकि हम एक लोग हैं, कोई फर्क नहीं है। और ये जो IDPs बन गए, उसमें तो मेरे ख्याल था कि वजीरिस्तान और ये तो तकरीबन सूबे में आ गए थे, आबादी की अक्सरियत। तो ये एक ब्रिज है, एक पुल पहले से मौजूद है, इस पुल पर हम आगे काम कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है जो फाटा को डील करती है, जो हमारे सूबे की ब्यूरोक्रेसी है, नई ब्यूरोक्रेसी बनाने की जरूरत नहीं होगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, फाटा को इससे पहले भी एक सूबे में रखा गया। 1955 में जो वन यूनिट बना तो उसमें फाटा भी शामिल था, यानी फाटा उस सूबे का तो हिस्सा था जो लाहौर में जिसका हेडक्वार्टर था, लेकिन उस सूबे का जो पेशावर में हेडक्वार्टर, उसमें कोई सूबा ऐसा नहीं होगा। देखिए ये भी जरा जानी बात है। रिफरेंडम होता है जब आप किसी मुल्क में शामिल होते हैं या उस मुल्क से अलग होते हैं या उसमें के अंदर जाते हैं। हमारे यहाँ यानी इनका मसला तो अपने भाइयों से मिलने का है, तो कोई ऐसा बड़ा इशू भी नहीं है कि जिसको बुनियाद बना के हम कहें कि रेफरेंडम होना चाहिए। ये FCR उन पर नाफिज किया गया, अभी ज़रब शुरू हुआ, अभी बहुत सारी चीजों में फाटा से किसने पूछा था, किसने रेफरेंडम किया था कि भाई ये होगा या नहीं होगा। तो ये तो ऐसा मसला है। फिर ये है, देखे ना, हम जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में सेटर इलाकों के, हमने 2008 के इलेक्शन लड़ा और हमने आइन में इतनी तब्दीलियां लाई, 102 आर्टिकल्स आइन के हमने तब्दील, 1/3 आइन को हमने तब्दील किया, इसके लिए हमने कोई रेफरेंडम किया था। तो फाटा के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको क्यों ये अख्तियार नहीं है, जो सेटर इलाकों के लोगों को आइन को इस कदर 1/3 आइन को बदलने का अख्तियार है, लेकिन आइन की 2-3 शिकों को बदलने का अख्तियार फाटा के उसको सही सही। मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी मैं 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब की एक तकरीर सुन रहा था, पेशावर में गालिबन वकला का कोई कन्वेंशन था, उसमें कुछ उन्होंने इस तरह की बात की कि जी हमारे कुछ इख्तलाफात थे उस कमेटी से, और अब क्योंकि काबीना में हमने उन मसाइल को हल कर लिया है
اور سمری تیار ہے. ذرا وضاحت کریں گے کہ آپ ابھی تک اس پوزیشن پر قائم ہیں آپ کی پارٹی کہ فاٹا کا انضمام نہیں ہونا چاہیے خیبر پختونخوا میں, یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ ایک تو جمعیت علماء اسلام کا ایک اصولی موقف ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے فاٹا ضم ہو, علیحدہ صوبہ بنے, کونسل بنے, ایف سی آر کا خاتمہ ہو, تو فاٹا کی عوام سے پوچھا جائے. یہ ہمارا ایک اصولی وہ ہے, اور ہم کسی چیز میں بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ضم نہ ہو یا خدا نخواستہ صوبہ نہ بنے. ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے. جہاں تک بات ہے کہ ہم ضم ہونے کے خلاف ہیں یا ضم ہونے کے اس میں نہیں ہے, جس طرح عثمان کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ تو مستقبل کا فیصلہ ہے کب ہوگا کب نہیں ہوگا, لیکن جو چیزیں فی الوقت ضرورت ہے ان لوگوں کی اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بچہ بچہ وہاں ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں امن دو, ہمیں جو ہے وہاں پر مکانات بھی ختم کر دیے گئے ہیں, ڈیمالش ہو گئے ہیں, پورے بازار ڈیمالش ہو گئے ہیں. ایک شمالی وزیرستان میں تقریباً کوئی ہزاروں دکانیں جو ہیں وہ ڈیمالش کر دی گئی ہیں. تو ان چیزوں کا ازالہ کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصلاحات کی بک ہے, اگر اس کو آپ پڑھیں تو میرے خیال میں 30 یا 31 صفحے پر قائد اعظم کا وہ انہوں نے خود نقل کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کے منشا کے بغیر کوئی فیصلہ فاٹا کے متعلق نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی واضح چیز ہونے کے بعد بھی یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں اس کو ہر صورت میں ضم کر دو, ہم ضم کے خلاف نہیں ہے, لیکن کم از کم عوام سے پوچھا جائے, عوام سے پوچھا جائے. توری صاحب, اس میں تو کوئی آپ کو مضاحکہ نظر مجھے تو نہیں آ رہا کہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہے تو ان سے پوچھیں. مولانا صاحب تو ٹھیک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہے نا سولنگی صاحب کے 70 سے مطلب ریفارم سٹارٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے پھر 80 میں افغان رشیا وار آ گیا, پھر اس کے بعد 90 میں طالبان آ گئے, 9/11 کے بعد USA افغانستان پہنچ گیا, اسی طرح 2007 کے بعد ہم IDPs بنے, ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, سب کچھ. اور اس کے علاوہ اگر یہ کرائسس جسے ہم گزر رہے ہیں, اس سے پہلے اگر یہ کرائسس نہیں بیتے نا تو وہاں پہ پہلے سے مرحلہ لگا ہوا تھا. وہاں پہ ہم ایک سپاہی, لیوی کی سپاہی سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں FCR کی وجہ سے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کوئی مطلب وہاں پہ اگر کوئی مطلب ہے کہ وائلیشن کرے, کوئی مطلب مرڈر کرے یا کوئی اور کچھ کرے تو اس کا گھر بھی مسمار ہو سکتا ہے, اس کے مطلب تربور وغیرہ کے اس کے ٹرائب کی بھی گھر مسمار ہو سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو ایجنسی میں نہ ملے تو اگر اس کا بزنس کراچی میں ہو یا پاکستان میں جہاں بھی ہو اس کو بھی مطلب ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. اس طرح نے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 70 سالوں میں آ رہا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں, کوئی اعتراض نہیں ہے FCR ختم 70 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس میں نہ کسی نے ہمارا پوچھا ہے, نہ کسی بڑی سیاسی پارٹی نے, نہ کسی مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ نے, کیونکہ پریزیڈنٹ کہ سب کچھ ہمارا جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہے, گورنر اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ ہے. سارا کرپشن کی نظر ہو گیا. جتنی بھی 90 کے بعد جتنی بھی مطلب پوسٹنگ ہوتے ہیں پیسوں پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جس طرح مطلب ہے کہ کاکڑ صاحب نے کہا, مولانا صاحب نے کہا, اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں, کیونکہ کمیٹی بنی, کمیٹی جا کے لوگوں سے مل جائے نا, انہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ سے تو نہیں ملا. میرے حلقے میں خود موجود تھا, میرا سینیٹر صاحب خود موجود تھا وہاں پہ, جتنے بھی لوگ آ سکتے تھے نا, کسی بندی کو کسی نے نہیں روکا ہے. اچھا, سب نے اپنے رائے کا اظہار کیا وہاں پہ. ساتھ جدید سے آپ پوچھ سکتے ہیں, کمیٹی والے سے آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن آج بات یہ نا کہ ہم اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں. وہاں پہ آج نہ ترین ہے نہ FCR ہے, وہاں پہ مطلب ہے کوئی اور قانون ہے. پتہ نہیں کہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں وہاں پہ نا, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح قانون ہے ہی نہیں.
2007 کے بعد تو وہاں پہ قانون ہے ہی نہیں. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. اگر فورسز والا آپ کو پکڑتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کدھر ہے. تیسری پولیٹیکل ایجنٹ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, کرنل صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, تو ہم کہاں جائیں؟ ہم بات کر رہے ہیں فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے. سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ تہذیبی, ثقافتی, لسانی طور پر زیادہ تر جو ہیں وہ پشتو بولنے والے ہی ہیں, اور آپ کی پارٹی تو ماضی میں یہاں تک کہتی رہی ہے کہ جو بلوچستان کے جو حصے جو تہذیبی طور پر ہر لحاظ سے پشتو بولنے والے ہیں وہ ایک وسیع پشتونخوا صوبہ جو ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کے جو قائد ہیں وہ تو ایک افغانیہ صوبے کی بھی بات کرتے رہے جس میں جس کی سرحد جا کے میانوالی تک ملتی تھی. تو ان مطالبات کے لیے تو آپ نے کسی ریفرنڈم کا, کسی استصواب رائے کا مطالبہ نہیں کیا. فاٹا کے جو لوگ ہیں اگر ان کی باری آئی ہے کہ ان کو بنیادی حقوق ملے تو اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاٹھا میں آپ نے کہا کہ زیادہ پشتو بولنے والے 100% پشتو بولنے والے ہیں. بریک. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میرے قائد جو ہیں افغانیہ صوبے کو, ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا, آٹھک, میاوالی اور جنوبی پختونخوا جو بلوچستان میں ہمارے پشتون لینڈ ہے تقریباً 17,000 مربع کلومیٹر, ہم کہتے ہیں کہ اس کو متحدہ صوبہ بنا کر افغانیہ, پشتونخوا یا پشتونستان نام رکھنے, جو تینوں میں سے جو بھی لوگوں کو قابل قبول ہوں, اسلام آباد اور لاہور والوں کے لیے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہماری مدر لینڈ اٹھک میاوالی جو ہیں, جس کو جو ہے 73 کے آئین میں جو ہے پنجاب کے حوالے کر دیا گیا ہے, تو لہذا اس کو جو ہے خیبر پختونخوا میں شامل ہونا چاہیے. جو جنوبی پختونخوا یعنی بلوچستان میں جو ہماری پشتون لینڈ ہے اس کو جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل کرنا چاہیے. اس پہ تو سب خاموش ہیں. اس پر آپ نے کس کی رائے لی ہے؟ ہاں, اس مطابق ہم نے 18ویں ترمیم کے موقع پہ جو ہم نے وہ نہیں کہا, وہ تو آپ کے پارٹی کا موقف. میں عرض کر رہا ہوں اگر حکومت اس کے لیے کمیٹی بنا لیں, یہ تو ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں, حکومت کمیٹی بنا لیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہیں پشتونخوا وطن کو یا پشتونوں کے سارے سرزمین کو پاکستان کے اندر ایک متحدہ صوبے میں لے آئیں گے, انشاءاللہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کو کر لو. لیکن جب یہ اصلاحات کی کمیٹی بنی اور اس نے کام شروع کیا, اجلاس کیے, اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اب جب فائنل سٹیج پر آ گیا ہے معاملہ تو آپ اس کی مخالفت. اصلاحات کی یہ کمیٹی اس لیے بنی تھی کہ ریفارم ہوں گے کس چیز میں, FCR میں. زرداری صاحب کے ٹائم میں ایک کمیٹی بنی, پیپلز پارٹی والوں نے سینٹ کے فلور پہ کہا, مولانا صاحب گواہ ہے اس نے کہا کہ زرداری صاحب کل اعلان کر رہے تھے, رات کو جو ہے چیف صاحب سے, آرمی چیف صاحب کی طرف سے ٹیلی فون آیا کہ اس کو اعلان مت کروں. وہ بھی پاٹھا میں FCR میں ریفارم کر رہے تھے, جمہوری ہوتے ہیں. یہ بھی ریفارم کمیٹی ہے کہ پاٹھا کے FCR میں ریفارم. اس نے کہا کہ نہیں بس آپ نے وہاں پہ خواہ جانا ہوگا. نہیں, لیکن اصلاحات سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات میں یہ بات شامل ہے کہ فاٹا کو مین سٹریم کیا جائے اور خیبر پختونخوا صوبے میں شامل کیا جائے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں, ابھی بھی آپ جو عوام کی رائے لینے کی بات میں عرض کر رہا ہوں, عوام یہ نہیں چاہتی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ عوام یہ نہیں؟ ہم نے سنا ہے وہ عوام سے, ہم نے جرگہ بھی کیا ہے پاٹھا کے عوام کے ساتھ. ہمارے کا تو وہاں پر کبھی نہ کوئی الیکشن لڑا, نہ کوئی جیتا, نہ کاؤنسلر, نہ MNA, نہیں کچھ. تو آپ کی بات اور میری بات میں کیا فرق ہے؟ میں بھی جنوب سے آیا ہوں, سندھ سے, میں بھی اسی طرح سے بات ہمیں جو ہے چاہے وہ افغانستان کی ہو چاہے پاکستان کے پشتون افغان ہو, اس کے سارے ہر دکھ درد میں ہم شریک ہیں, اس کے سارے مسائل ہمیں معلوم ہیں. ہمیں کیسے پتہ نہیں؟
یہاں سے پاکستان کی مختلف پارٹیاں امریکہ میں بات کر سکتے ہیں، یہاں سے عرب میں بات کر سکتے ہیں، یہاں سے افغانستان میں جو ہیں پنجاب کی پارٹیاں جو ہیں، کراچی کی پارٹیاں جو ہیں افغانستان میں بات کر سکتے ہیں، ہم پاٹھا میں نہیں کر سکتے ہیں، یہ کیسے دلیل؟ لیکن یہاں سے ہم ہندوستان میں بات کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم روس میں بات کر سکتے ہیں، جو لوگ براہ راست جو منتخب ہیں ایم این ایز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے، وہ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف 4 کہہ رہے ہیں، 14 نہیں کہہ رہے ہیں، بات تو یہ ہے۔ اچھا، اور پاٹھا کے لاکھوں لوگ جو ہیں جو اٹھ رہے وہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریفرنڈم ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی جرگہ ہو، کوئی پارٹیوں سے نہیں، وہ پھر پارٹیوں کی مشاورت سے جو ہے طریقہ کار بنا لیں گے کہ کس طریقے سے ہم رائے لیں گے۔ ایک بات ایک اور ہے کہ پاٹھا جو ہے 1955 میں پاٹھا جب بنا ہے کسی بھی صوبے میں ضم نہیں ہوا ہے، نمبر 1۔ جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے ون یونٹ کے نظام کے تحت میں عرض کر لاہور کے انڈر میں تھا، میں عرض کر رہا ہوں، پاٹھا جو فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں جی جی وہ ابھی تک پسماندہ ہے، وہ تو صوبے کا حصہ ہے، وہ تو صوبے کا حصہ ہے جو چے ہیں جی جی جو پروونشل ایڈمنسٹریٹو ایریا وہ اسی طرح پسماندہ ہے جس طرح پاٹھا ہے، جس طرح کوہستان ہے، جس طرح لکی مروت ہے۔ خٹک صاحب، کاکڑ صاحب تو کافی ریزنیبل قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ دیکھیں جی، سٹیٹس جو ہے سٹیٹس کہ فاٹا کی حیثیت کا تعین ہو، یہ ریفارم کا بہت بنیادی نقطہ ہے، اس کے بغیر ریفارم کی بات ہو نہیں سکتی، یعنی ریفارم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یا آگستان ہے، علاقہ غیر ہے، یا ایک منظم کسی صوبے کا حصہ ہے، یا الگ سے اس کی کوئی حیثیت ہے، یہ اس کا تعین ہونا بہت بنیادی بات ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں، یہ آپریشن سوات میں بھی ہوا 2009 میں، لیکن منگورا تباہ نہیں ہوا، لیکن مٹا شہر تباہ نہیں ہوا، لیکن اور جو اپر سوات کے ٹاؤنز تھے وہ انٹیکٹ رہے، سلامت۔ آئی ڈی پیز آئے، 4 مہینے میں واپس چلے گئے، آباد ہو گئے، اس لیے کہ ایک صوبائی حکومت جو تھی وہ اوور سائٹ تھی اس کی، وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ آپ میر علی اور اس میں چلے جائیں، میر انشاء میں، آپ کو غزہ کی پٹی سے اس کا صورتحال مختلف نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ کوئی اوور سائٹ نہیں تھی۔ یہ 70 سال سے یہ علاقہ یاغستان کے نام پہ ایک بلیک ہول، ایک نو گو ایریا، ایک عذاب بنا ہے۔ 10 سال وہاں پہ ٹیررسٹوں نے حکومت کی، 10 سال پوری ٹیررسٹوں کی ریاست تھی، مکمل ساری دنیا کے ٹیررسٹ آئے ہوئے تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے۔ وہ وہاں یعنی ان بیچاروں کی اتنی آزادی بھی نہیں ہے جو کسی بھی جگہ پاکستان میں کسی بھی جگہ سے مقابلہ کر لیں، وہ سب سے زیادہ بدترین غلامی کا شکار رہے ہیں، اور بیچارے مارے گئے ہیں، ان کی جان و مال تباہ ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس سے وقفہ آئے گا، توقف آئے گا، اور 70 سال ہو گئے، 70 سال اور گزارنے کا اور وہاں ایک بڑی بلیک اکانومی ہے۔ لیکن اس تاخیری حربے سے کاکڑ صاحب کی جو پارٹی ہے یا مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے ان کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، ان کو نہیں ہوگا، لیکن جو وہاں حاکم لوگ ہیں ان کو تو ہے نا۔ دیکھیں نا، جو وہاں ہر رات پولیٹیکل ایجنٹس اور دوسرے جو ادارے وہاں اب کام کرنے لگے، سول اور ملٹری دونوں اب کام وہاں کرنے لگے ہیں۔ صحیح، کئی کروڑ روپیہ ہر ایجنسی میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، اور ظاہر اسٹیٹس کو کی بڑی مضبوط قوتیں ہیں اور ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسے مرحلے میں، اور پھر خصوصاً ہم پشتونوں کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا تاریخی موقع ہے کہ ہم یعنی پاکستان کے اندر پشتونوں کے اتحاد کی طرف ایک بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اس قدم کو اگر کوئی روکے گا ظاہر ہے کہ پشتونوں کے کاج کے لیے نہیں، لیکن مولانا صاحب یہ کریں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اب عوام سے پوچھیں۔ مولانا صاحب بھی یعنی ان سے بھی ہم یہی درخواست کریں گے کہ وہ بھی اپنے موقع پر نظر ثانی کریں، اور دیکھیں نا، یہ پاکستان میں جب وہ شامل ہوئی تھے وہاں ریفرینڈم ہوا تھا، اسی طرح کا طریقہ ہوا تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اس سے بھی کم ہوا تھا۔ یہ جو ابھی توری صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ گئے، انہوں نے جرگوں سے پوچھا، نمائندوں سے پوچھا، اس وقت تو ایک بڑے جرگے نے قائد اعظم سے ملاقات کی، وہ شامل ہو گئے۔ اس سرٹیننگ آف اوپینین آئین میں لکھا ہے 247 میں کہ رائے کا اندازہ لگایا جائے گا، صدر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اندازہ لگائے۔ یہ اندازہ انہوں نے لگایا، پاکستان میں شامل ہوئے وہ اسی طرح کے اندازے سے، ابھی ہمارے صوبے میں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اب کافی عرصے کے بعد ایک ٹھوس تجویز آئی ہے، اور جس کی وجہ سے جو 130 سال پرانا جو کالا قانون ہے انگریز کا، وہ جو بفر اسٹیٹ بنا کر روسیوں کے ساتھ اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ وہ انہوں نے کیا تھا،
ایک امید لوگوں کو بندھی ہے کہ وہ ہماری طرح سے برابر کے شہری ہوں گے. تو آپ اس میں ابھی جو میخ نقطے نکال رہے ہیں تو یہ تو معاملہ پھر لٹک جائے گا, پھر 5 سال اور لٹکتا رہے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے عوام جو ہے وہ بنیادی حقوق سے لمبے عرصے کے لیے محروم رہیں؟ سولنگی صاحب میرے انتہائی محترم ہیں خٹک صاحب, لیکن گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سوات میں آپریشن ہوا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا, فاٹا میں آپریشن ہوا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوات کا آپریشن ہو یا فاٹا کا آپریشن ہو, یہاں قومی اسمبلی میں اس کے متعلق کئی دفعہ قراردادیں پاس ہوئیں کہ اس کو روکا جائے, نہ کیا جائے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہی ہے کہ میں جو ملک کے اس حصے میں رہتا ہوں جہاں 73 کا آئین ہے, کیا ہم 73 کے آئین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں اپنے اس گھر میں 73 کے آئین کے اندر خوش ہیں؟ کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اغوا نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے ہاں دھماکے نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے ہاں نقصانات نہیں ہوئے؟ کیا پاکستانی پوری قوم ایک کرب سے نہیں گزر رہی؟ تو اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر آپریشن سے جو نقصان وہاں ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان ہمارے اس صوبے نہیں اب پورے ملک کو ہو رہا ہے. ہمیں تو یہ کہتے ہوئے عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ہم فاٹا والوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, اور اگر فاٹا کو الگ صوبہ ملتا ہے, ان کو کچھ حقوق ملتے ہیں, ان کو NFCR میں کوئی حق ملتا ہے, ان کو چیف منسٹر ملتا ہے, ان کو گورنر ملتا ہے, ان کو کوئی فیسلٹیاں ملتی ہیں, تو پھر اس کی یہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کسی ایک رائے کے نہیں ہیں مخالف, لیکن ہماری رائے صرف یہ ہے کہ قوم سے پوچھا جائے. اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, ان کی یہ جو ریفارم کمیٹی ہے اس کے صفحہ نمبر 31 پر جا کر دیکھو, قائد اعظم کہتا ہے کہ فاٹا کے عوام سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. آپ جس حکومت کا حصہ ہیں وفاقی حکومت, اس کے وزیر عبدالقادر بلوچ نے ہمارے پروگرام میں کہا, اعلان ہو کر کہا کہ ہم نے مشاورت کر لی ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم انضمام کی طرف جا رہے ہیں. کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل تھا, پھر اچانک جو ہے وہ اس کی مخالفت کیوں؟ اور آپ ابھی تک اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. یہ تو آپ عبدالقادر بلوچ سے پوچھیں کہ اس نے وہ سٹیٹمنٹ کیوں دی اور یہ کیوں کر رہا ہے. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میں فاٹا کے عوام کے اس رائے کے حق میں ضرور ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے. بس اگر جس طریقے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, یا بلوچ صاحب نے کہا اگر اگلے اجلاس میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس پہ کوئی وہ انضمام ہو جاتا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں گے, یا جب تک فاٹا کی عوام سے نہیں پوچھا جائے گا ہم مخالفت کریں گے. صرف اگر فاٹا کی عوام کہہ دے کہ ہمیں انضمام چاہیے, ہم سر بچشم قبول کریں گے. آپ حکومت سے الگ ہو جائیں گے اگر وہ انضمام؟ کیوں الگ ہوں گے, ہم بسر و چشم قبول کریں گے. اچھا, ہاں ختم. فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے اگر وہ انضمام چاہتے ہیں, لیکن وہ ہم کیوں پوچھ لیا ہے. اور اگر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل ایجنٹوں سے انہوں نے پوچھا ہے, اور ان کی منشا کے مطابق جو لوگ منگوائے گئے ان سے پوچھا گیا ہے, عوام سے نہیں پوچھا گیا. ہاں, لیکن اگر آپ کے بقول اگر وہ عوام سے نہیں پوچھتے اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں انضمام کا, تو آپ حکومت کا حصہ رہیں گے یا الگ ہو جائیں گے؟ ہم اگر عوام سے پوچھنے کے بعد عوام فیصلہ کرے گی تو اس کے مطابق ہم سر تسلیم خم کر لیں گے, اور اگر عوام سے نہیں پوچھیں گے اور کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے گا تو صرف ہم نہیں, پوری فاٹا کی عوام ان کے مخالفت کرے گی. ان لوگوں کے گھروں میں جانے کی جرات نہیں ہو سکے گی ان کو. نہیں, یہ آپ کو غلط فہمی ہے مولانا صاحب. جی, اس طرح ہے نا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, میں پہلے سولنگی صاحب یہ کلیئر کر دوں کہ جو ریفارم سٹارٹ ہو چکے ہیں اس پہ میاں اجمل صاحب نے جو رپورٹ پیش کی, اس کے بعد گورنر عباسی صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی, اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں نے, یہ انہوں نے اس کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کیا, اس سے اچھا رپورٹ اس سے پہلے بنے ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے. مولانا صاحب چاہے امریکہ آ جائے, چاہے رشیا آ جائے, ہم تو جائیں گے اپنے گھروں میں. ابھی بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں.
دوسری بات، فاٹا کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں صوبے میں ضم کرو، اور دوسری بات میرے حلقے میں سیاسی پارٹی کی طرف سے اس مولانا صاحب کی جو جنرل سیکرٹری ہے کرم کی، اس نے تقریر کی ہے. جب اس نے تقریر شروع کی تو سرتاج عزیز صاحب خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ لالا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں اور کیا ہے، بس ہمیں پیغام مل گیا، چلو چلتے ہیں، اور لوگوں کو ہم نے نہیں سننا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 6 فروری کو جو ہم نے کنونشن سینٹر میں جو لوگ بلائے تھے، اس میں سوائے مولانا صاحب کی جو سینیٹر ایم این اے ہے اور محمد ایجنسی کی جو ایم این اے سینیٹر ہے، اس کے علاوہ تو سارے بیٹھے تھے. کہتے ہیں کاکڑ صاحب کہتے ہیں 4 بندوں کا ہے. 4 بندوں کا نہیں ہے، ہماری پوری فاٹا کا وہ ہے. آپ کی جو لوگ ہیں وہاں پہ جی آئی کی جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں، بڑے مولانا صاحب وہ کہ ہم بھی قدر کرتے ہیں، ان کی پارٹی والا تو وہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بات رہی ریفرینڈم کی، صحیح، ریفرینڈم تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ ریفرینڈم کو ہم مانتے ہیں. اگر پھر ریفرینڈم کرتے ہیں تو پھر یہ ریفرینڈم کر لے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ 4 صوبوں میں جو قانون ہے، آزاد کشمیر میں جو قانون ہے، ناردرن ایریا میں جو قانون ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے 70 سال سے کہ ہمارے اوپر FCR بھی لاگو ہے، وہاں پہ ہر کسی کا اپنا ہی قانون ہے. جب ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں سب کچھ. ٹھیک. کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر حکومت اسی طرح سے کرتی ہے کہ وہ فاٹا کا انضمام کر لیتی ہے خیبر پختونخوا میں FCR کے خاتمے کے ساتھ ساتھ، تو وفاق کو چھوڑیں لیکن صوبائی سطح پہ آپ جو حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ اتحاد یا ایک مخلوط حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ چھوڑ دیں گے حکومت یا اسی طرح سے مخالفت کرتے رہیں گے لیکن یہ ہے کہ حکومت کا حصہ بھی رہیں گے؟ یہ تو ہماری پارٹی کا مشورہ ہوگا. میں تو پارٹی کا وہ نہیں ہوں اتھارٹی کہ میں ابھی یہاں پر آ کے پروگرام میں فیصلہ کر لوں کہ ہم یہ کریں گے. ظاہر بات ہے ہم اس پہ رد عمل تو کریں گے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا کو یاغستان بھی کہہ رہے ہیں، بلیک ہول بھی کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں. سب سے بڑا جو ہے یاغستان جو ہے کراچی نہیں، جہاں پہ جس کو بھی لے گئے، جہاں پہ جو بھی اغواؤں میں، جہاں پہ جو بھی ٹارگٹ کریں گے. یہاں پر بلوچستان میں جو آپ جائیں، مکران ڈویژن میں تو کوئی جائیں وہاں پر، وہ یاغستان نہیں. یہاں پر جو ہیں یہ لوگ جو ہیں پنڈی تک، یہاں پر اسلام آباد کی کچہری تک یہ لوگ نہیں تھے. جب ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک پالیسی بنائی کہ ہم نے خواہ مخواہ وہاں پر جو ہے پاٹا والوں کو تنگ کر کے وہ اس بات پہ جو بزور طاقت جو ہے ہم مجبور کریں گے کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، آج سے تقریباً کم و بیش 10 سال پہلے پیشاور کے کور کمانڈر صفدر حسین صاحب نے یہ کہا کہ پاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل. وہ آپ کی بات صحیح ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت پاٹا والوں کو تنگ کر کے، لیکن کراچی جو ہے وہ کراچی میں FCR کا قانون نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں پھر بھی جو ہے پاٹا والے عوام کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ لو. اس سے پوچھنا چاہے کیوں لوگ اسے خوب زیادہ ہیں اس کے پوچھنے سے جو ہیں. اگر پاٹا والے سارے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں شامل ہونا چاہتے ہیں بقول ان لوگوں کے، تو اس سے وہ آسانی ہوگی، اس سے پوچھ لے وہ شامل ہو جائیں. خٹک صاحب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیوں لوگ وے فارورڈ کیا ہے؟ فارورڈ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ جو سیٹلڈ ایریا علاقے کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آئین کی 102 شکوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جو فاٹا کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ 3 یا 4 شکوں میں تبدیلی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ریفرینڈم کی ضرورت ہوگی، اور 18ویں ترمیم پہ بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے اگر یہ دلیل مان جائے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فاٹا کو ضبط کرنے کے لیے ہمارے قائد اسفندیار ولی خان صاحب نے ایک کہا ہے کہ ایک پیکج انہوں نے کہا. ایک یہ ہے کہ فاٹا انڈر ریپرزینٹڈ ناؤ، مردم شماری کرا لیں، 25 سیٹیں بنتی 30 سیٹیں ان کو دے دیں، 30 سیٹیں بنتی 40 دے دیں، تاکہ فاٹا پراپر ریپرزینٹیشن. نمبر 1. نمبر 2، اگلے 20 سال کے لیے بجٹ کا، ڈیولپمنٹل بجٹ کا ایک خاص پرسنٹیج صوبے کا جو ہے وہ فاٹا کو جائے گا ان کی آبادی کے حصے سے زیادہ، جیسے مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی نے آپس میں کیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ فاٹا میں جو صوبائی کابینہ ہمارے صوبے میں بنے گی اس میں فاٹا کا ایک خاص پرسنٹیج جو ہے اگلے 10 یا 15 سال تک ہوگا، اور اس کے لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ یہ پیکج منظور کرے تاکہ بائنڈنگ ہو ساری پارٹیوں پر اور ساری آنے والی حکومتوں پر.
فاٹا کو ہم اس لیے نہیں شامل کرنا چاہتے کہ اس کو خدا نہ خستہ ہے بیکورڈنس بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، چھوٹے صوبے سارے بیکورڈ ہیں بدقسمتی سے، لیکن اس کے لیے جو ہماری حالت ہے اس کو ہم شیئر کرنے کو نہ صرف تیار ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا مغربی جرمنی نے قربانی دی مشرقی جرمنی کے لیے کہ زیادہ انویسٹمنٹ ہونے کا وہاں ہونی چاہیے، ہم بھی یہی فاٹا کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فاٹا مین اسٹریم میں ہوگا، فاٹا ہماری قیادت کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ فاٹا خدا نہ خواستہ کوئی باہر سے کوئی بلا آئے گی، ہم ایک لوگ ہیں، جیسے میں نے کہا ابھی کوہاٹ کی نمائندگی فاٹا کر رہا ہے پارلیمنٹ میں، بالکل فاٹا کے لوگ ہیں، ہنگو کے ہیں، اسی طرح آئندہ بھی انشاءاللہ وہ پورے صوبے کی ایک طرح سے دستار بنیں گے، شملہ بنیں گے، جیسے پشتونوں کا آپس میں اتحاد ہو، اور پاکستان بھی ایک جمہوری ملک بنے گا، پاکستان کا جمہوری ایجنڈا نامکمل ہے فاٹا کے بغیر، اور فاٹا کے بیچاروں کو ریفرینڈم کے حوالے سے آپ ایک طرح سے غمال بنا کے ان کے اصلاحات کو مزید ڈیلے کرنے کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں فاٹا کے عوام اس کے خلاف ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر نہیں کی حکومت نے، فاٹا کے عوام نکلیں گے اور انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی 12 مارچ کی کوئی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ فاٹا کے پارلیمنٹرین، فاٹا کی لیڈرشپ نے دی ہے، ظاہر ہے کہ ان کا انیشیٹو ان کا ہوگا، ہم چاہیں گے کہ کیونکہ یہ فاٹا کے نمائندے ہیں وہ انیشیٹو لیں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑے اس کا رد عمل کا لوگوں کو سامنا ہوگا۔ یہ بحث بہرحال ابھی تک جاری ہے، اور اگلے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا فیصلہ لیتی ہے، انضمام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں جو رائے ہے وہ منقسم ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ وہی فیصلہ قابل عمل ہوگا جس کو عوامی تائید حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔